بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ناظرین و سامعین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کی عطا سے آج ہم آپ کے سامنے ایک اور سلسلہ شروع کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ ہم نے سوچا ہے کہ جیسے کہ ہم آپ کے سامنے قرآن مجید برہان رشید کی تفسیر پیش کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کے سامنے شرعی احکام بھی بیان کریں۔ شرعی جو مسائل ہیں، جو شریعت کے جو مسائل ہیں، ہم وہ آپ کے سامنے ڈسکس کریں، آپ کے سامنے بیان کریں۔ جو ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسائل بتائے ہیں وہ ہم آپ کے سامنے ڈسکس کریں۔ جو بزرگان دین نے ہمیں مسائل بتائے ہیں وہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں، وہ آپ کے سامنے ہم ڈسکس کریں۔ جو ہم نے موضوع چنا ہے کہ کون سے مسئلے پر ہم نے آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے، وہ کتاب الطلاق ہے، یعنی طلاق کے حوالے سے آپ کے سامنے چند شرعی مسائل آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اور چونکہ یہ سلسلہ انشاءاللہ ہم جاری رکھیں گے، طلاق کے جو مسائل ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں طلاق کی، وہ آپ کے سامنے ہم زیادہ سے زیادہ پیش کر سکیں۔ تو محترم ناظرین و سامعین، یہ جو طلاق ہے، آج کل جو ہمارے جو بڑے بھائی ہیں، جو بھائیوں کی جگہ پر ہیں، جو شادیاں کرتے ہیں لیکن ان کو نکاح کے مسائل معلوم نہیں ہوتے، طلاق کے مسائل معلوم نہیں ہوتے۔ حالانکہ بعض دفعہ ایسے گھر بھی ابھی موجود ہیں، آج کل کے دور میں ایسے گھر بھی موجود ہیں کہ جہاں پر طلاقیں واقع ہو چکی ہیں لیکن پھر بھی وہ آپس میں ساتھ رہ رہے ہیں۔ کیوں؟ ان کو معلوم نہیں ہے کہ طلاق ہوئی ہے یا طلاق نہیں ہوئی، چونکہ انہوں نے سیکھا نہیں ہوتا، ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ طلاق ہو چکی ہے اس الفاظ کے ساتھ، یہ نہیں ہوئی، وہ سیکھتے بھی نہیں ہیں اور پھر وہ بدکاری میں مبتلا ہوتے ہیں، آپس میں رہ رہے ہوتے ہیں۔ تو سامعین کرام، ہم نے سوچا ہے آپ کے سامنے کہ ہم طلاق کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ آپ کے سامنے پیش عرض کر سکیں، جتنے بھی مسائل ہیں تھوڑے سے تھوڑے وقت میں۔ سامعین کرام، سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ طلاق کی کتنی اقسام ہیں، پھر آگے آپ کے سامنے مسائل پیش کریں گے۔ طلاق کی جو ابتدائی قسمیں ہیں وہ 3 ہیں۔ ایک طلاق احسن ہے، ایک طلاق حسن ہے، ایک طلاق بدعی ہے، جس کو طلاق مغلظہ بھی کہتے ہیں، یہ دوسرا نام ہے بدعی کا۔ طلاق احسن کیا ہے؟ طلاق احسن وہ یہ ہے کہ مرد، شوہر اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دے حالت طہر میں، اور اس طہر میں اس نے اپنی بیوی سے صحبت بھی اختیار نہ کی ہو، تعلق بھی اپنی بیوی سے اس طہر میں نہ کیا ہو۔ یعنی کہ عورتوں کے بعض مخصوص ایسے ایام ہوتے ہیں، بعض خاص ایام ہوتے ہیں، ان ایام میں شوہر نے طلاق نہیں دی، وہ ایام گزر گئے، عورت کے پاکی کے دن ہیں، عورت پاک ہو چکی ہے، اس پاکی کے دنوں میں شوہر نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دی، اور پھر اس طہر کے دنوں میں اس نے اپنی بیوی سے تعلق بھی قائم نہیں کیا، پھر طلاق دی اور اس کو چھوڑ دیا، یہاں تک کہ اس کی عدت گزر چکی، یعنی کہ 3 ماہ جو ہوتے ہیں عورت کے، وہ 3 ماہ گزر چکے، اس نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا، تو اس کو کہتے ہیں طلاق احسن۔ اور چونکہ یہ طلاق صحابہ کرام کے نزدیک بھی اچھی ہے، صحابہ کرام نے بھی اس پر عمل کیا ہے، طلاق احسن پر، بزرگان دین بھی اکثر اس پر عمل کرتے ہیں، چونکہ یہ طلاق احسن جو ہے یہ بہترین طلاق ہے۔ بہتر یہی ہے کہ یہی طلاق اگر کوئی شرعی عذر پایا جا رہا ہے جس کی بنا پر مرد اور عورت نہیں رہ سکتے، تو پھر اگر وہ طلاق دینا چاہتا ہے شوہر تو وہ طلاق احسن دے۔ وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ طلاق احسن کیا ہے۔ اور ایک ہے طلاق حسن، پہلی ہے طلاق احسن، دوسری ہے طلاق حسن، یعنی وہ طلاق کہ مرد نے اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کیا ہو، تعلق قائم کرنے کے بعد اس نے 3 طہروں میں 3 طلاقیں دی ہوں، یعنی کہ عورت کے مخصوص ایام گزر گئے، عورت کے مخصوص ایام کے گزرنے کے بعد وہ باقی کے دنوں میں ہے، اس میں شوہر نے 1 طلاق دی، پھر عورت کے مخصوص ایام ہیں، وہ مخصوص ایام گزرنے کے بعد باقی کے دنوں میں پھر دوسری طلاق دی، پھر مخصوص ایام ہے،
وہ مخصوص ایام گزرنے کے بعد پھر شوہر نے اپنی بیوی کو اس طہر کے دنوں میں تیسری طلاق دے دی، اس کو کہتے ہیں طلاق حسن۔ یہ بھی طلاق ہے، لیکن بہتر جو ہے وہ طلاق احسن ہے، جو پہلی ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ اور ایک ہے طلاق بدعی، جس کو طلاق مغلظہ بھی کہتے ہیں، یہ دوسرا نام ہے طلاق بدعی کا۔ طلاق بدعی کن صورتوں میں ہو سکتی ہے؟ اور یہ طلاق بدعی دینے سے شوہر جو ہوتا ہے وہ گناہگار بھی ہوتا ہے۔ طلاق واقع ہو جاتی ہے، طلاق واقع ہو جاتی ہے طلاق بدعی میں، جس کو طلاق مغلظہ بھی کہتے ہیں، لیکن شوہر گناہگار ہوتا ہے۔ کیسے؟ مثلا شوہر کے جو ہیں وہ شوہر نے اپنی بیوی کو مخصوص ایام میں شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دی، طلاق واقع ہو گئی، لیکن اس کا شوہر کا ایسا کرنا یہ بالکل درست نہیں ہے، شوہر گناہگار ہوگا۔ اسی طرح شوہر نے اپنی بیوی کو ایک ہی جملے کے ساتھ 3 طلاقیں دے دی، 3 طلاقیں دے دی، یعنی یوں کہا شوہر نے کہ میں تمہیں 3 طلاقیں دیتا ہوں، میں تمہیں 3 طلاقیں دیتا ہوں۔ شوہر نے اپنی بیوی کو کہا کہ میں تمہیں 3 طلاقیں دیتا ہوں، اس کو کہتے ہیں طلاق مغلظہ۔ طلاق واقع ہو جائے گی، لیکن شوہر جس نے دی ہے وہ گناہگار ہوگا، وہ گناہگار ہوگا چونکہ اس نے طلاق مغلظہ دی ہے۔ یہ پوری طلاق ہے، یہ اچھی طلاق نہیں ہے۔ جو اچھی طلاق ہے وہ طلاق احسن ہے، جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی۔ یا اس نے کہا کہ شوہر نے اپنی بیوی کو کہا کہ میں تمہیں 1 طلاق دیتا ہوں، پہلے اس نے یوں کہا، یا اس نے یہ کہہ دیا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، ایسے اس نے 3 مرتبہ دہرائے الفاظ، تو اس صورت میں بھی اس کو طلاق ہو جائے گی، لیکن یہ طلاق مغلظہ ہوگی، اس کے اندر جو شوہر ہوگا وہ گناہگار ہوگا۔ تو سامعین کرام، یہ جو میں نے آپ کے سامنے باتیں عرض کی ہیں، ان سب کو اپنی بارگاہ میں رب تعالیٰ قبول منظور فرمائے۔ امید ہے کہ آپ نے سمجھ لیا ہوگا، اور انشاءاللہ پھر یہ سلسلہ ہم آپ کے سامنے جاری رکھیں گے، اور بھی بہت سارے کثیر مسائل ہیں جو ہم آپ کے سامنے ڈسکس کریں گے۔